بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ سے تقاضۂ بشریت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہو اور آپ کے ضمیر کی خلش آپ کو بے چین کر رہی ہو تو آپ کی معافی کا ایک طریقہ درج ذیل ہے، اس سے استفادہ کیجیے اور اللہ کریم کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 39 اور 53 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اعتراف گناہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندہ سے ہو تو اس سے معافی مانگیں، اگر اس گناہ کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہو تو اللہ تعالیٰ سے خلوص سے دعا مانگیں اور اس کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر ترجیح سحری کے وقت یا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کریں، اس کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے، اس کے لیے نماز والا درود ابراہیمی پڑھیے۔ پھر اپنے گناہ کی معافی انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے مانگیں۔ پورے قرآن میں صرف یہی ایک آیت الزمر 39 آیت اور 53 ہے جس میں ذنوبہ کے ساتھ جمیعاً کا لفظ آیا ہے، جس سے سارے کے سارے گناہ معاف ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ اور ایک انعام نہ دے دوں؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، بھول کر کیے ہوئے یا جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز تسبیح اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی دعا پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہی کلمات رکوع میں کہیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں، دعا پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہی کلمات کہیں۔ پھر سجدہ میں جائیں اور سجدہ میں سجدہ کی دعا پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہی کلمات کہیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھیں اور مسنون دعا پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہی کلمات کہیں۔ پھر اسی طرح دوسرے سجدے میں 10 دفعہ یہی کلمات کہیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، دوسری رکعت شروع ہونے سے پہلے اور 10 دفعہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اسی طرح 4 رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں 75 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو دن میں 1 دفعہ یہ نماز پڑھیں، ورنہ ہر جمعے کو 1 دفعہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر ماہ میں 1 دفعہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ، اور جب یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھیے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس نماز کو نماز تسبیح کہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کریں، پھر خلوص دل سے اپنے تمام گناہوں کی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسا منہ ہی بنا لیجئے۔ آخر میں رب الکریم سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ سورۃ العمران۔ یاد رکھیے، حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ خود اس انسان سے معاف نہ کروا لیں جس کے آپ مجرم ہیں۔ یہی عمل مرنے کے بعد وارثوں کو بھی کرنا چاہیے۔
تاکہ میت کو عذاب نہ ہو۔ مثلا مرنے والے نے قرض دینا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو یا اس نے کوئی نظر مانی ہو یا سرمایہ ہونے کے باوجود حج نہ کیا ہو وغیرہ وغیرہ، اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے جن جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات تھے پہلے ان کے معاملات حل کریں اور پھر اس بندے کو دفنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صغیرہ اور کبیرہ سب بڑے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو بھی پڑھا اور سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہم ہر روز آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔